فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی، خوب سلامتی بھیجا۔ تو یہ آیت جب کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث، یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہا، خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہائے حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں، کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی احکام کا علم ہو۔
ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں، لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہوں تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہو، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے ہو، پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد، تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت، تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہمیں
اللہ نے حکم دیا. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا. میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. تو کیا جائے وہ سب کیا ہیں؟ مردار. حدیث میں اس سے دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے. احلت لنا میتتان السمک والجراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، دو مردار حلال ہیں ہمارے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی، یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود، یعنی زبانی ہوتے ہی ہے. امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی. ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ایسا تھوڑی ہے. اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ. وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے، اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو.
کہیں بھی نہیں ملتی ہے. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو. حالانکہ وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے, اور ویسے بھی عرب تو 3 طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے, جزیرہ ہے, جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت کھائی جاتی ہے مچھلی, تو ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. پھر وہ مچھلی ہو, بھلے ویل مچھلی ہو, وہ ایک نے پھینک دی لمبی کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے, اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے, کوئی حرام نہیں ہے بھائی, خود ہی پھینکتا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے. پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو دیکھو, ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے. جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ خود منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو. تو مچھلی ہو تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کی مخلوق حلال ہے تو پھر صحابہ نے سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے نا کہ وہ چائنا والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. پھر تو مگرمچھ بھی حلال ہوگا, پھر تو کچھوا بھی حلال ہوگا, مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہوں گے, کچھوے کے انڈے بھی حلال ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو کچھوا تو خشکی کا جانور ہے, تو میں خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا, پانی کے کچھوے کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی کچھوا پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے, مگرمچھ پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے. زیادہ ٹائم کچھوا اور مگرمچھ وہ پانی میں گزارتا ہے, تو ایسے باہر تو کیکڑا بھی آتا ہے. پھر تو پانی کی مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ ٹائم پانی میں گزارے, کم ٹائم پانی سے باہر. میں ابھی افریقہ 3 یا 4 چکر تھا, جنگلوں میں ہی رہا ہوں. میں مگرمچھوں کو صبح سے لے کے شام تک ترستا تھا کہ تھوڑا سا باہر نکلا تاکہ ہم بھی تیری زیارت کر لیں. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں, زیادہ ٹائم یہ کس میں گزارتے ہیں؟ پانی میں گزارتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم اس اختلافی مسئلے میں شدت نہیں کرتے, لیکن ہم اس لیے یہ اتنی مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں جب اختلافی مسئلہ بیان ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ امام شافعی کیسے بیان کریں گے بھائی میری رائے میں یہ کیکڑا حلال ہے, شوافی اس طرح بیان کرتے ہیں, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں یہ جائز نہیں, ان کے یہ دلائل ہیں, ہمارے یہ دلائل ہیں, ختم. آج کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, مناظرے کے چیلنج, طنز, بدتمیزی, یہ اندھے مقلد ہیں, ان کے پاس دلائل نہیں ہیں. ابھی وہ ایک قاری خلیل صاحب ہے نا, ان کا کلپ آیا کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں. انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھے, یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں. چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں, ابو حنیفہ کیوں قائل ہے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ بھی اندھی تقلید میں. امام شافعی کیوں قائل ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ کس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو, تابعین کے دور کے, کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. یہ سارے اندھے مقلد تھے, ایک آپ ہی دنیا میں آئے ہو قرآن و سنت کو سمجھنے والے, اور پھر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ میرا کلپ چلا دینا ان کے ساتھ. مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے, آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو, لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے, باقی پوری امت ہزاروں سال سے صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی, کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے, ان پہ نازل ہوا ہے. یہ ہے جو ہمیں سمجھائیں گے غلط مسئلہ, اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اور دلیل کیا دی ہے؟ پہلے تو الزام لگائے اندھے مقلد ہیں, اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی, تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھے. دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سجدہ نہیں کیا, تو عورتیں بھی سمٹ کے سجدہ نہیں کریں. قاری خلیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے؟ نبی عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں, مردوں کے بھی ہیں, تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم ہو, کوئی دکھا دو. آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے, اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم مان جائیں گے, اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں, کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو. ایک بھی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کے ایک قول ہے, وہ بھی ضعیف, اور وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہے نا, نبی کا حکم تھوڑی ہے, اور وہ بھی ضعیف سند ہے, حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے, وہ صحیح سند سے نہیں ہے. آج اگر کوئی آپ ہی کے مسلک کا اٹھ کے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, اور اس لیے بھی دوڑیں گی کہ حضرت ہاجرہ کیا تھیں؟ عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھیں, اور دلیل میں پھر احناف تو کھڑے ہو جائیں گے نا, شافی, حنفی, مالکی اور حنبلی سارے کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں بھائی یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. آپ کہو گے اصل میں یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں,
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مردوں کا پیغمبر مانتے ہیں، عورتوں کا نہیں مانتے. تو کیا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ یہ فتویٰ دیں کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں. اور ناصر البانی نے تو دے بھی دیا فتویٰ کہ دوڑیں گی چلیں گی نہیں. تو ہم یہی کہیں گے میرے بھائی، ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں، متفقن علیہ ہوتی ہیں. ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی، بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے، حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے، حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا. اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. تو اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں، ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی، ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے. یہ بات ہم تک نہیں. میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا، چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے. تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے. لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے؟ کہ امت گھاس کھا رہی تھی. امام بخاری کے استاذ امام احمد بھی غلط، امام شافعی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط، امام مالک تو اتنا بڑا مقام ہے، ان کے تو اتنے فضائل حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے. بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے. سب غلط. بھائی آپ اکیلے آئے ہو یار. تو اس لیے جو جب بھی خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں یہ دلیل پوچھا کریں نا کہ نبی سے دکھاؤ کہ عورتیں مردوں کی طرح یعنی سمٹ کے نماز پڑھیں گی، تو ان سے بولو آپ حدیث سے دکھا دو عورتیں چلیں گی دوڑیں گی نہیں. اسی وقت پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. تو یہ رمضان ان باتوں کے لیے ہے نہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے ہی لوگ مذہب کو فالو نہیں کر رہے اور آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دو تو پروگرام تو امت کا بڑھ گیا، برباد ہو گیا پروگرام. جو امت جس طرف گئی ہے میرے بھائی اسی کو فالو کرو. تو یہ میں اس لیے یہ سمندر کی چیزیں حلال ہے حرام ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں شدت نہیں کرتا. لیکن میں شدت کیوں کر رہا ہوں؟ اس بیس پہ کہ ہمارے مخالفین بہت شدت سے بیان کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں جیسے امام حنیفہ کو تو قرآن و سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ سمندر کی میرے بھائی پانی کی ہر مخلوق کو حلال کہتے ہو نا، تو آپ کو کچھوے کو بھی اور مگرمچھ کو بھی حلال کہنا پڑے گا. تو کچھوے کے انڈے کھائیے آپ، اور مگرمچھ کے انڈے بھی جائز ہونے چاہیے. ہم تو تھائی لینڈ گئے تھے، وہاں لوگ مگرمچھ کھا رہے تھے، میں تو الٹی آ رہی تھی دیکھ کے. ہم کہہ رہے تھے اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ان گندگیوں سے تو نے ہمیں بچا لیا. ہو سکتا ہے کوئی شاذ قول نکل آئے کسی بزرگ عالم کا کہ وہ کچھوے کے قائل تھے. ایسے شاذ قول تو ہر ایک کے نکل آتے ہیں، کوئی کچھوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہو یا کسی سعودی سلفی عالم کا کوئی قول نکل آئے. ایسے تو شاذ قول نکلتے ہیں، پبلک اس کو مانتی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان مگرمچھ کی شکل دیکھ کے لگے گا کہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے امام صاحب نے جو احتیاط والا قول لیا ہے نا کہ صرف مچھلی. اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے. ہماری رائے ہے کہ مچھلی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، بہت براڈ مائنڈیڈ. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں، صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے، بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے فرقہ واریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے، لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے. تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے، کالعدم نہیں قرار دے سکتے. تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا. باقی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے، آپ کے نعروں سے. کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا. اب ہم جلدی سے بس 2-3 آیتیں میں اور پڑھ لیتا ہوں. تو اللہ نے اس میں ہمیں بتایا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس جانور پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا گیا ہو، کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا ہو وغیرہ وغیرہ وہ بھی حرام ہے، اور گلا گھونٹ کے جس جانور کو مار دیا وہ بھی حرام ہے، اور پتھر سے جس جانور کو مارا وہ بھی کیا ہے؟ حرام. والمتردیۃ 2 جانور آپس میں لڑے اور مر گئے وہ بھی حرام. والمتردیۃ کا مطلب اوپر سے گرا، بعض دفعہ بکریاں پہاڑ سے گر کے مر جاتی ہیں وہ بھی حرام. والنطیحۃ سینگ سے ایک دوسرے کو جانور نے مار دیا وہ بھی حرام. حلال کیا بچا پھر؟ اس آیت کی میں کل انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا. یہ بہت اہم آیت ہے. اسی میں مسئلہ آئے گا گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے.
یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ بھی ایک پوری میں کل مشینی ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے, تو یہ پوری ڈیٹیل کل انشاءاللہ. اور پھر اللہ نے شکاری کتے کے بھی حلال ہونے کا تذکرہ کیا, کتے کے نہیں, یعنی کتے کے شکار کے. اس طرح کتے کھانا شروع کر دیں. یسألونک ماذا قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح, کہ جانور کو اگر سدھا لیا جائے, اس سے شکار کیا جائے تو وہ شکار بھی حلال ہے. یعنی کتا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور پہ بھیجا اور کتے نے اس جانور کو مار دیا تو اس کے دانت ہی چھری کے حکم میں ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ بشرطے کہ خود اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو, کیونکہ اگر ایک بوٹی بھی خود کھا لی اس کا مطلب اس نے اپنے لیے مارا ہے, آپ کے لیے نہیں مارا, تو اب نہیں کھا سکتے آپ اس کو, کیونکہ کتوں کا بچا ہوا آپ کے لیے, آپ کتے نہیں ہو, آپ کیا ہو؟ یہ انسان کی شرافت ہے. اللہ نے انسان کو عزت دی ہے کہ تم جانوروں کا شکار نہیں کھا سکتے. جانور نے, میں نے مسائی قوم دیکھی وہاں افریقہ کے جنگلوں میں, ایک جنگلی قوم ہے نا, جو اس کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا, وہ نہیں جو ناچ رہے تھے, مجھے ڈر لگا تھا مجھے انہیں کباب بنا کے کھا جائیں. وہ میں واقعی ڈر گیا تھا, وہ تو پورا گھیر لیا ہمیں اور ڈانس شروع کر دیا انہوں نے, اور وہ اتنے خونخوار گائے کا, کھڑے کھڑے گائے کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے ہیں, وہ گائے کا خون پیتے ہیں. تو مجھے, میں ڈر گیا تھا, میں نے کہا لے بھائی تکے کباب آ رہے ہوں گے اور یہ ولاگ سب سے زیادہ ہٹ ہوگا لیکن ہم دنیا میں رہیں گے نہیں. تو امیزون میں بھی اس طرح کی قومیں ہیں. میرا بھی پاناما جانا ہوا نا, وہاں سے برازیل وغیرہ قریب ہے امیزون. مجھے ہے جنگلوں کا بڑا شوق ہے. میں نے وہاں لوگوں سے کہا مجھے امیزون کے جنگل جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے. انہوں نے بولا مفتی صاحب, میں نے کہا وہ جو وحشی رہتے ہیں وہاں جانا ہے. انہوں نے کہا ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, لوگ گئے بعد میں کباب کی خوشبو آ رہی تھی تو کاٹ کے کھا جاتے ہیں وہ. کل میں نے پھر نیٹ پہ سرچ کیا تو واقعی وہاں کو جیسی قومیں ہیں انہیں کوئی لڑ نہیں سکتا. تو خیر, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کا شکار کا طریقہ, شیر شکار کرتا ہے کسی ہرن وغیرہ کا, مارتا ہے تو وہ جا کے کھینچ کے لے آتے ہیں اس کو, شیر کے مارے ہوئے کو کھا جاتے ہیں. تو واقعی انسانی طبیعت کو بڑی گھن آتی ہے اس سے, چاہے تازہ گوشت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ساری جو غیر اخلاقی انسانیت کے لیے, جو انسانیت کے نام پہ دھبا تھی نا, وہ تمام چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں حرام کر دیا. تو یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ جانور کو حلال کر کے کھانا ہے. اور اگر کتے کو تم نے سدھا دیا تو کتا تمہارے لیے اعلیٰ انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کرے گا, اور انسٹرومنٹ مکمل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس اوزار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کتے کو اتنا سدھا دیا کہ اس نے جا کے شکار کو مارا, قتل کر دیا, ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اٹھا کے تمہارے لیے لے آیا, وہاں چھوڑ دیا, اس کا مطلب یہ تمہارے لیے ہوا ہے, تو پھر تم کھا سکتے ہو. اور اگر اس نے کھا لیا تو بس بولو اب تم ہی کھاؤ گے آپ اس کو, اب یہ ہمارے کھانے کا نہیں. وہی شیشے والی مثال آتی ہے, بوری میں شیشے رکھے ہوئے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا اس میں کیا ہے, تو سیٹھ نے ٹھوکر مارا, اس بیچنے والے سے, شیشے کے برتن جو بیچ رہا تھا, ٹھوکر مار کے پوچھا اس میں کیا ہے, اس نے کہا ہے نہیں, تھا. اب نہیں ہے. تو کتے نے اگر خود کھا لیا نا تو آپ بولو اب یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا تھا کسی زمانے میں. وہی لطیفہ یہاں پہ صادق آتا ہے کہ وہ جو جنگل میں, میں جب افریقہ کے جنگل میں تھا نا, تو ہمیں سب کو باری باری واش روم جانا تھا. اب ڈر واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی شیر ویر نہ بڑھ, شیر کا کلر نا یہ مٹی کا ہوتا ہے. یہ شیر ایسی چیز ہے کم وقت, بعد وقت قریب جاؤ تو آدمی کو نظر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے, ان کے کلر بالکل وہی ہوتے ہیں. تو اچھا ہم تو, میں گاڑی میں اس طرح بیٹھا ہوں, یہاں سے شیر گیا, ببر شیر, اور ہمیں جو گارڈ تھا نا, جو یعنی گائیڈنس کے لیے آیا ہوا تھا, وہ حکومتی کا آدمی ہوتا ہے, وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. غصہ آ رہا تھا کہ بولو نہیں اور کھڑے نہیں ہو گاڑی میں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھے رہو. اب میرے ساتھ فیملی تھی, بچے بھی, بچے چی چی کر رہے تھے. بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے چپ کرانا. بڑا, آپ نے دیکھا وہ ولاگ, بڑا خاندانی منظر تھا یار. ایسے شیر گیا ہے 1 ہفتے سے بھوکا. مجھے پھر پتا چلا انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی. جانوروں کے لیے جنگل میں کھانا پینا آسان نہیں ہے. اور 7 بیویاں تھیں اس کی. تم لوگ کے سامنے پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں, پھر میں, تم لوگ شرمندہ ہوتے ہو, بہت معذرت چاہتا ہوں میں. 7 شیرنیاں اور اکیلا ببر شیر. ہم تو 5-6 دن جنگل میں ٹھہرے نا, تو شیر ہی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے کہ کچھ کھائے تو صحیح. ہر شکار میں سو رہا تھا اس سے. تو کیا ہوا ہے, مغرب کی نماز کے بعد پھر وہ ہمیں جو گارڈ ہے نا, جو گائیڈنس کے لیے تھا, وہ ہمیں لے گیا گاڑی میں نا, کہ ان کے پاس وہ ہوتا ہے نا وائرلیس, تو اس سے ان کو اطلاعات مل رہی ہوتی ہے کہ وہاں ابھی شیر کچھ لگ رہا ہے, کچھ اس کو نظر آیا ہے. تو 2-4 بھینسیں آئے ہوئے تھے, تو شیر, ہم پہنچ گئے وہاں نا, بھینسیں ہمیں نظر آ رہے ہیں, ادھر شیر شیرنیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ مہم ایسی تھی کہ ہمیشہ شیرنی آگے آگے ہوتی ہے, شیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم کئی دنوں سے یہی منظر دیکھ رہے تھے.